ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد فیصل صاحب. انہوں نے آن لائن قرآن مجید کی ایک اسٹڈی سٹارٹ کی ہے. باہر کے ممالک میں یہ ماحول نہیں ہے، وہاں پر گھنٹوں سفر کے بعد جا کے کوئی مسجد مدرسہ نظر آتا ہے. قاعدہ ہم صرف قرآن نہیں پڑھاتے، ہم قرآن کے ساتھ ساتھ غسل کے مسائل بھی بتاتے ہیں، نماز کا طریقہ بتاتے ہیں اور ساتھ وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، ساتھ پیرنٹس کی رسپیکٹ بتاتے ہیں. ہر دور میں کالی بھیڑیں ہر شعبے کے اندر موجود ہیں. نیت جب اچھی ہونا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آج کل باپ فوت ہو جائے، بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. اسی طرح نماز کے فرض کتنے ہیں، شرطیں کتنی ہیں، ساری چیزیں ہمیں ایک ایک کر کے واضح کرتے ہیں. تو میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. دیکھو ابھی آپ واٹس ایپ آ رہے تھے، بچے قرآن شریف سینے سے لگا کے آ رہے تھے. جب بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ بیگ کتابیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈکشن. آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں وہاں پہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس جگہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس جگہ کے بارے میں سننا بھی عبادت ہے. آج میں موجود ہوں لاہور کی ایک مسجد میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد فیصل صاحب. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت سا کام شروع کیا ہے. انہوں نے آن لائن قرآن مجید کی ایک اسٹڈی سٹارٹ کی ہے، ایک کام سٹارٹ کی ہے جس میں بچوں کو یہ آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ اسلام کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے ان کو واقف کرواتے ہیں. آئیے ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، کیسے قاری صاحب کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اور ماشاءاللہ کتنے لوگ، کتنے بچے اب تک ان سے مستفید ہو چکے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بٹ صاحب آپ کا شکریہ. تھینک یو سر. سر سب سے پہلے تو دیکھو ہر دور میں قرآن شریف کی اسلام کی ضرورت رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے. ہم نے اس چیز کو محسوس کیا. دیکھو آج کل کا دور ہے، لوگ غلط کام سے باز نہیں آتے، ہم اچھے کام سے کیوں رکیں. ہم نے یہ الفیصل آن لائن قرآن اکیڈمی کو الحمدللہ 5-6 سال پہلے ہم نے یہ کام شروع کیا. اللہ کے فضل سے 7-8 ملکوں میں، فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، ان ممالک میں الحمدللہ ہمارے پاس 70 بچے اس ٹائم جو پڑھ رہے ہیں، آن لائن پڑھ رہے ہیں. جی الحمدللہ. اچھا قاری صاحب، آپ کے ذہن میں اتنا خوبصورت آئیڈیا آیا کیسے کہ آپ یہ کام کریں ہیں؟ بٹ صاحب دیکھو ہمارے ذہن میں یہ چیز تھی کہ پاکستان میں ہر گلی محلے میں یہ ماحول ہے الحمدللہ. ہر گلی محلے میں مدرسہ مسجد ہے. باہر کے ممالک میں یہ ماحول نہیں ہے، وہاں پر گھنٹوں سفر کے بعد جا کے کوئی مسجد مدرسہ نظر آتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم یہ ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ جس سے لوگوں کو، باہر کے ممالک کے جو بچے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. اور باقاعدہ ہم صرف قرآن نہیں پڑھاتے، ہم قرآن کے ساتھ ساتھ غسل کے مسائل بھی بتاتے ہیں، نماز کا طریقہ بتاتے ہیں اور ساتھ وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، ساتھ پیرنٹس کی رسپیکٹ بتاتے ہیں کہ اس دور میں کتنا ضروری ہے. جہاں نماز ضروری ہے وہاں پر والدین کی رسپیکٹ بھی ضروری ہے. اس لحاظ سے ہم ان کو یہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. ہماری وجہ صرف میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ پوری ٹیم ہے. الحمدللہ 8 قاری صاحب ہیں. میل کو قاری صاحب پڑھاتے ہیں اور فیمیل کو فیمیل قاریہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں پروفیشنل ہیں، ٹھیک ہے. معذرت کے ساتھ پہلے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ آج سے 10 سے 20 سال پہلے چلے جائیں تو ماشاءاللہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ ہم نے صبح پڑھنے جانا ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے. تو مسجدیں بڑی ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں وہ مسجدوں کا وہ سین نہیں ہے، وہ رونق ختم ہو گئی مسجدوں میں. کیا اس کی بیسک وجہ ہے؟ اس کی بیسک بٹ صاحب وجہ یہ ہے کہ اسلام سے دوری کا رزلٹ ہے یہ، کہ اسلام سے ہم لوگ دور ہو گئے ہیں. دنیا داری میں ہم سارا ٹائم لگاتے ہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ گھروں میں جانے سے، چونکہ قاری صاحب بن جاتے ہیں، گھروں میں جا کے دروازہ لاک کرتے ہیں، وہ پھر بچے بیٹھتے ہیں، پھر وہ ایک لمبا پروسیجر ہے. ہم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ میں خود بھی پڑھاتا رہوں، پہلے گھروں میں بھی جا کے پڑھاتا رہوں، لیکن اب الحمدللہ چونکہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ ہو کہ میں لوگوں کو گھر بیٹھ کے تعلیم دلواؤں. آدھا گھنٹے کی ہماری کلاس ہوتی ہے اسکائپ میں. ایسے ہوتا ہے جیسے بچہ قاری صاحبان کے سامنے بیٹھا ہے، فیس ٹو فیس. ایسے بالکل آپ ایسے سیم ایسے لگتا ہے. صاحب ماشاءاللہ جتنا آپ کا مقدس یہ کام ہے، ہم جب یہ کچھ خبریں سنتے ہیں نا ایسی اخبارات میں، کسی گلی میں، محلے میں، کہ توبہ نعوذ باللہ کہ ایک عالم نے ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کر دی، مسجد میں یہ ہو گیا. میرے خیال سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ، آج کی جو نوجوان نسل ہے، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہوئے ڈرتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے اب کام سٹارٹ کیا ہے اس کی وجہ سے بچے، ماں باپ دوبارہ ٹرسٹ کریں گے قاری صاحب کے ہوں گے، آن لائن ان کو اسٹڈی کروائیں گے؟ جی بٹ صاحب دیکھو ہر دور میں برے اچھے لوگ موجود ہیں، ہر دور میں کالی بھیڑیں ہر شعبے کے اندر موجود ہیں. تو ہم نے دیکھو اللہ کا فضل ہے کہ انسان جب کوئی کام شروع کر دیتا ہے، نیت جب اچھی ہونا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہمارا یہ کام
شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں, جن لوگوں کو ڈر ہے کہ ہم نہیں بھیج سکتے ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے, ہم ان کو آن لائن سروس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ آن لائن گھر بیٹھ کے پڑھیں تو صحیح, اسلام کی طرف آئیں تو صحیح. قاری صاحب, ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ آج کل اتنے فرقے بن گئے ہیں, اہل تشیع, اہل حدیث, بریولی, اہل سنت, پتہ نہیں اور بھی کتنے ہیں, ہمیں تو اتنا معلوم نہیں ہے جتنا معلوم ہے. کیا جو آپ قرآن پاک دیتے ہیں کسی خاص طبقے کے لیے ہوتا ہے یا کہ کوئی بھی طبقہ کوئی بھی جو ہے وہ آپ سے لے سکتا ہے؟ نہیں, ہم ہر جو بھی جس نے کلمہ پڑھا ہے, اسلام کا پابند ہے, ہم اس کے لیے اس کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں. یہ تو پھر فرقہ واریت, چونکہ آج کل اس کو ہوا دینے سے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اسلام کا کام کریں, تو تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو سکے, زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے لوگوں کو. تو ماشاءاللہ قاری صاحب, اب تک کتنے بچوں کو آپ مستفید کر چکے ہیں اسلام جیسی پاک تعلیم سے؟ جی الحمدللہ, ہم آن لائن یہ ہمیں 6 سال ہو گئے تقریباً ہم نے یہ شروع کیا ہے. تو جو باہر کے بچے ہمارے پاس تقریباً 37 بچے جو پڑھ چکے ہیں اس ٹائم. کسی نے ناظرہ پڑھا ہے, کسی نے حفظ کیا ہے, کسی نے تجوید کا کورس کیا, یعنی کہ ہمارے یہ 4 ڈپارٹمنٹ ہیں, حفظ کا علیحدہ, ناظرہ کا علیحدہ اور تجوید و قرات کا علیحدہ. ہم نے علیحدہ یعنی کہ یہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, علیحدہ قاری صاحبان ہم نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. تو قاری صاحب, آپ ان بچوں کو مسنون دعائیں بھی سکھاتے ہیں آپ؟ کیونکہ آج کل تو میں بذات خود آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ آج باہر کسی نوجوان سے پوچھے نا, ان کو درود ابراہیمی تک نہیں آئے گا, چاروں کل تک نہیں آئیں گے. تو کیا آپ ان کو جو بیسک دعائیں ہیں, بیسک چھوٹی چھوٹی جو ہے صورتیں ہیں, یہ بھی یاد کرواتے ہیں؟ جی بٹ صاحب, ہم نماز جنازہ, دعائے قنوت, آیت الکرسی, ساری چیزیں ایک ایک الفاظ کر کے ہم یاد کرواتے ہیں, تاکہ ہماری وجہ سے یہ صدقہ جاریہ قیامت تک جو بھی پڑھے گا. آج کل باپ فوت ہو جائے, بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. بالکل, ہم اس وجہ سے ہم نے یہ کمی محسوس کی ہے ہمارے پاس, چونکہ ہماری یہ فیلڈ ہے. لوگ آتے ہیں, باپ فوت ہو جاتا ہے اور ان کو نماز جنازہ نہیں پڑھنی آتی. قاری صاحب جی ہم کیا کریں, ہم نماز جنازہ ہم کہتے ہیں بھائی اس کو پڑھو, تم بھی یاد کرو, باقی کام چلا رہے ہو تو یہ بھی کام کرو, یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. ہم نماز جنازہ باقاعدہ ہم بچوں کو کیمرہ آن کروا کے باقاعدہ ہم ان کو پریکٹس کرواتے ہیں کہ وضو کیسے کرتے ہیں, غسل کا طریقہ کار کیا ہے, اسی طرح نماز کے فرض کتنے ہیں, شرطیں کتنی ہیں, ساری چیزیں ہم ایک ایک کر کے واضح کرتے ہیں. سبحان اللہ قاری صاحب, سبحان اللہ. سر قاری صاحب, یہ ماشاءاللہ یہ بچے جو باہر کے ملک میں مقیم ہیں, ان کے والدین کوآپریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ, تعاون کرتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ, کوآپریٹ کے لحاظ سے بچہ, ہماری کلاس کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ہر بچہ, کوئی ایسا بچہ نہیں ہے پورے ٹائم پہ جو جس طرح برطانیہ ہے یا کینیڈا میں ادھر دن ادھر رات ہے, جو ٹائم ہمارا ان کو والدین کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے کہ 4 بجے پاکستانی ٹائم پہ آپ نے اپنے بچوں کو ریڈی رکھنا ہے, تو بچے ہمارے ٹائم سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں. اور پورے ٹائم پہ کلاس کا اتنا ڈسپلن ہے کہ 1 منٹ بھی اوپر چلا جائے تو بچے خود کہتے ہیں قاری صاحب ٹائم از فنش, ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. کبھی قاری صاحب ایسا ہوا کہ آپ نے بچوں کو پڑھایا ہو اور بچوں نے آگے اپنے ماں باپ کو متاثر کیا اور ماں باپ بدل گئے ہوں, جو سارے مغربی ممالک میں رہتے ہیں, تو ماشاءاللہ آپ کی تعلیم سے بچوں نے اپنے ماں باپ کو کہا قاری صاحب یہ باتیں سمجھاتے ہیں, آپ ان پہ عمل کریں؟ جی جی, جب ہم سیٹرڈے کو نا ہم نے باقاعدہ ایک پروفیسر ہائر کرتے ہیں, اس میں ایک لیکچر ہم ہر ہفتے کے ہفتے رکھتے ہیں کہ جس سے پیچھے ہم بچوں کو کہتے ہیں اپنے والدین کو بھی بٹھاؤ پاس, اور جو ٹاپک مثال کو طور نماز کی فضیلت, اسی طرح غسل کے فضیلت اور اس کے جتنے معاملات ہیں, یہ یعنی کہ ہم جب وہ پروفیسر ہائے جب ہم کرتے ہیں, وہ جب بیان دیتے ہیں تو پیچھے بیٹھے ہوئے والدین بھی متاثر ہوتے ہیں اس سے کہ ایک ضرورت ہے, وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. وہ لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہیں وہ ہم ترس رہے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ چیزیں سکھائے. بہت خوبصورت بات قاری صاحب. سب سے ایک آخری بات کروں گا کہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کام چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کہ جو اگر کسی اور ہمارے ہم حالات دیکھتے ہیں ارد گرد اپنے محلوں میں, مسجدوں میں, قاری صاحب بڑے ٹوٹے ہوئے دل سے زندگی گزار رہے ہیں, جو مسجد سے ان کو وظائف ملتے ہیں ان سے گزار رہے ہیں. اگر کسی اور شہر کے قاری نے, کسی اور علاقے کے قاری نے آپ کے ساتھ شامل ہونا ہو آپ کی ٹیم میں, تو کیا وہ بھی شامل ہو سکتا ہے؟ جی بٹ صاحب, وہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے یہ پوری ایک ٹیم بلڈ کی. اگر کسی کو یہ پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا تو ہمارے پاس آئے, ہم اس کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی نہیں آ سکتا, کسی باہر لاہور سے باہر ہے کوئی, تو وہ ہم سے رابطہ کرے, ہم انشاءاللہ اس کو باقاعدہ کہاں سے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں, اس کے پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے, پروفیشنل پیج کیسے بنتا ہے, اسکائپ پہ کیسے کلاس ہوتی ہے, ہم سارا انشاءاللہ A to Z بتانے کے لیے تیار ہیں. چونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے, اپنی ذات کے لیے تو ہم نے کرنا نہیں. بٹ صاحب ایک بات اور بھی یاد رکھنا, ہم نے یہ کام ذریعہ معاش کے لیے نہیں بلکہ ذریعہ نجات کے لیے شروع کیا ہے. قاری صاحب آج کل کے تو جو عوام ہے وہ تو کہتے ہیں کہ قاری صاحب حلوے پاڑو ہوتے ہیں, ان کے بعد مار کو دام چاہیے, لیکن آپ اس بات سے کتنا اختلاف رکھتے ہیں؟ نہیں دیکھو, انسان ہے نا, بالکل اس کو ہر چیز کی ضرورت مرتے دم تک رہتی ہے, لیکن قرآن کا نشہ قبر میں بھی نہیں ٹوٹتا. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, یہ وہ نشہ ہے جو قبر میں بھی نہیں ٹوٹے گا. ہم نے اللہ کے فضل سے
जब से शुरू किया लोगों को हमने नाकाम होते देखा है, लेकिन अल्लाह के फजल से हम तादीस नेमत के लिए बता रहे हैं कि हमने इसको शुरू किया है, लोगों को साथ जोड़ा, सिर्फ मैं खुद नहीं कर रहा, साथ लोगों को भी चला रहा हूँ। कारी साहब, कुरान मजीद फुरकान हमीद की दुनिया में तो क्या आहट में बहुत अहमियत है, जिसने इसको पढ़ा दुनिया भी संवर गई और आहट भी संवर गई। आप ये इसी कुरान मजीद को, इल्म को और दुनियावी इल्म को किस तरह आपके जहन में कितनी की अहमियत है? बट साहब देखो, कुरान के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। देखो अभी बट साहब आ रहे थे, बच्चे कुरान शरीफ सीने से लगा के आ रहे थे। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो बैग किताबें उसके पीछे होती हैं, तो इससे ये पता चला कि जब इंसान चला जाएगा ये कुरान इसका गिलाफ भी हमारे साथ गवाही देगा कि ये मेरे साथ दुनिया में हर बंदा अपनी मसरूफियत में मसरूफ था तो ये कुरान पढ़ने वाला था, ये उस टाइम तक पीछे नहीं हटेगा, कब्र में भी ये सिफारिश करेगा। दुनिया की किताबें पीछे रह जाएगी, हम खिलाफ नहीं है, डिग्री के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुरान को सीने से लगाए। जितने आज मामलात हैं इसकी बरकत से सारे ख़त्म हो जाएंगे। कारी साहब, आप माशाल्लाह एक बच्चे ने अगर हाफ़िज़ कुरान बनना हो तो माशाल्लाह आप कितने सालों तक उसको हाफ़िज़ कुरान बना देंगे? ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि हमारे लोगों के जहन में शायद 10 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं या 6 साल लगते हैं। कितना टाइम है माशाल्लाह आपके जो टीचर्स हैं आप पढ़ा सकते हैं? जी देखो बट साहब, कुरान शरीफ हिफज करने के लिहाज से बाहर के ममालिक के जो बच्चे हैं वो टाइम का डिसिप्लिन उनके पास बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि वो टाइम की पाबंदी करते हैं। हमारे पास हिफज के लिए 2 साल में भी बच्चों ने हिफज किया है, कुछ बच्चों ने 3 साल में भी किया है। ये बच्चों पे डिपेंड करता है और वालिदैन पे डिपेंड करता है कि वो कितना हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, बच्चा कितनी क्लास को अहमियत देता है। जिस तरीके से वो अहमियत देगा उतना जल्दी कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर जाएगा। कारी साहब, इसका खदिया कितना है? फीस तो मैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह नहीं कहूँगा कि इसकी फीस तो कोई अल्लाह माफ़ करे हम करोड़ों रुपये नहीं दे सकते, इसका खदिया आप कितना लेते हैं? देखो बट साहब, हदिया कुरान पढ़ाने का हम नहीं लेते, ना ही हम ले सकते हैं। जो टाइम एक देखो कारी साहब हमारे पास आते हैं पढ़ाने के लिए, वो पेट्रोल लगा के आते हैं, उनके आने का जो यानी कि एक टाइम का वजीफा है, कुरान का वजीफा नहीं है, जिसको पाकिस्तान के जो मुफ्ती हजरात हैं उन्होंने भी इसको शरन जायज़ करार दिया है। कुरान शरीफ का हदिया हम ना दे सकते हैं और ना हम ले सकते हैं। अच्छा कारी साहब, एक तो ये सवाल कि आप इन स्टूडेंट्स तक रसाई कैसे हासिल करते हैं? व्हाट्सअप रसाई, ये देखो सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक के ज़रिए पेज बूस्ट होता है बाहर के ममालिक में, जिस तरह हमारी केबल पे ऐड चलती है ना इलाके में, इसी तरह फेसबुक ने हमारे लिए रसाई मुमकिन है कि हमारे लिए उसने आसानी पैदा की है कि बाहर के ममालिक में किसी भी मुल्क में हम उस ऐड को चला सकते हैं। अपने कुरान शरीफ का एक पेज बने, पेज के बाद उसमें बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो उनकी वीडियो अपलोड कर दी जाए, तो फिर जब बाहर पेज बूस्ट होता है तो उससे फिर लोग रब्ता करते हैं, रियल तरीका का। हाँ जी, ऐसा माशाल्लाह ऐसा भी हो कि आपने एक बच्चे को पढ़ाया हो, उन्होंने आगे अपनी फैमिली को भी रिकमेंड कर दिया। इसका भी ये रेफरेंस से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमें मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके काम से मुतासिर होकर लोग आगे। कारी साहब, माजरत एक सवाल आपसे आखिरी पूछ लूँ कि लोगों को ना काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है, या कारी साहब बस आते हैं पैसे नहीं बताए हमें, पता नहीं बाद में $500 ना मांग रहे हैं, कुछ $100 ना मांग रहे हैं, कुछ 600 दिरहम ना मांग रहे हैं, फिर भी आप ज़रा प्लीज़ बता दें कि ये हदिया है, प्लीज़ शर्माने की शरह नहीं। आप भी लोगों को यहाँ टीचर आते हैं हमको पैसे देते हैं, अगर कोई बंदा कोई पाउंड में देना चाहे तो कम से कम कितनी फ़ीस है, और दिरहम में देना चाहे तो कितनी फ़ीस आप लेंगे? जी देखो, बरतानिया में जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं हम 30 पाउंड भी दे देते हैं, 20 पाउंड भी दे देते हैं, यहाँ तक कि ना भी दें हम फिर भी पढ़ाने के तैयार हैं। इसी तरह पाकिस्तान में 2001 बच्चे की जो चल रहा है मुआवजा, ठीक है, और इसी तरह दुबई है, सऊदी अरब है, दुबई में भी हम ज़्यादा नहीं है, बस 100 भी दे दे, जो 100-150 जो वो दे जो जहाँ वो खुश होते हैं उसी तरह। नाज़रीन, आप देखें कि कोई इनका मेरा नहीं ख्याल कि आज के महंगाई के दौर में ये इतना बड़ा मुआवजा चार्ज कर रहे हैं। $30 है, ठीक है, ये 150 दिरहम है जो 6-7 हज़ार रुपये बनता है। अच्छा कारी साहब, एक चीज़ और, ये आप कोई बंदा आपको 150 दिरहम दे रहा है, उसका एक बच्चा है, आप कहीं होंगे 2 बच्चे हैं, क्या वो 300 दिरहम देगा आपको? वो नहीं, उसमें हम उसी में ही इत्तेफाक करते हैं। अल्लाह। कारी साहब, ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे वो अकेडमी वाला साहब नहीं, यहाँ पे आप अकेडमी बच्चों को पढ़ाएंगे ना, 5,000 रुपये एक बंदे से लेगा, 5,000 दूसरे से लेगा, और ये अल्लाह के सोचल की तलीम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद है कि अगर वो आपसे 150 दिरहम चार्ज कर रहे हैं तो आपके 2 बच्चे हैं जिनका तलफ़ुज़ एक जैसा है, उम्र एक जैसी है, जो बात को समझ सकते हैं, तो वो 150 दिरहम के अंदर भी 2 बच्चे पढ़ सकते हैं। एक बात है, हमारे बिलों में 500 रुपये टैक्स लगता है PTV का, 600 रुपये सरकारी टैक्स लगता है, उसका टैक्स लगता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे बिलों में 500 रुपया ये सरकारी टैक्स मदरसे का भी लगा दे और बच्चे उनको ऑनलाइन कारी साहब पढ़ाएं, तो ये भी तरीका अच्छा नहीं है? जी, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है बट साहब कि अगर इस तरह गवर्नमेंट रुख कर लेती है कि एक आसानी के साथ बच्चा घर बैठ के जो फोल्डेबल नहीं है वो भी कर सकते हैं ये काम, ठीक हो गया। और इससे एक बेनिफिट मिल सकता है अगर कोई बंदा करना चाहे। मदरसे में अपना सिस्टम ऑन करेंगे और आपकी गली के अंदर जितने बच्चे हैं वो एक टाइम पे ऑन कर लें, ना कोई रोला मस्जिद में आने का, ना कोई अल्लाह माफ़ करे कोई और मसला, आप उनको पूरे बच्चों को एक
कैटेगरी में पढ़ा दें। नाज़रीन, ये बड़ा बड़ा खूबसूरत अच्छा आइडिया कारी साहब को दिया, कारी साहब ने इस पर एग्री किया। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो ये काम बड़ा खूबसूरती तरीके से हो सकता है। उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, उन्हें हर बाबदा के बिल में 500 रुपये एडअप कर लें बस, और उस कारी साहब को जो एक ऐलान कर दें पूरे शहर के अंदर कि फ़लाँ टाइम पे उस मस्जिद का, उस इलाके का कारी साहब ऑनलाइन हो जाएगा और तमाम बच्चों को कुरान मजीद फुरकान हमीद जो ऑनलाइन पढ़ा देगा। बाकी आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा, हमारे कारी साहब कारी मोहम्मद फैसल साहब की बातें कैसी लगी, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, और अपने इस भाई की वीडियो आपने लाजमी शेयर करनी है ताकि जो बाकी लोग भी इस कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलीम हासिल करना चाहें वो हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब आपको।